سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کابل کی فلائٹ پہ جب فیری جہاز تھا، صرف ایئر گارڈز تھے اس میں 4 اور 2 گراؤنڈ انجینئرز تھے۔ ہمارا جہاز تو فیری تھا بٹ 777 میرے خیال پیسنجرز لے کر گیا تھا۔ جب ہم لوگ لینڈ کر رہے تھے کابل میں تو ہمارے رائٹ اینڈ لیفٹ پر 2 ہیلی کاپٹر اسکاؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں لینڈ کرایا۔ وہیں سے ہمیں فیل ہو گیا یہ تو سچویشن تھوڑی سی عجیب سی فیل ہوئی ہمیں۔ جب لینڈ کر گیا پھر جہاز کی صفائی ہوئی ایز یوزول، جیسا کچھ ہوتا ہے سب کچھ، اور یہ کرنے کے بعد جناب جی پیسنجرز ہمارا وہاں پہ 2.5 گھنٹے گراؤنڈ ٹائم تھا بیکاز آف 777 کہ 777 نے آنا تھا اور اس نے پہلے ٹیک آف کرنا تھا۔ ڈپلومیٹس بہت جا رہے تھے، یہاں سے کوئی ڈیلیگیشن جا رہا تھا تو وہ ہم نے بھی لے کے جانے تھے اور 777 نے بھی لے کے جانے تھے۔ وہ جہاز آ گیا، 777 کو انہوں نے کافی دیر بعد ٹیکسی کر کے پارک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر ہمارے جہاز کو ٹو کر کے سائٹ پہ کیا گیا اور پھر اس جہاز کو پارک کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی پھر قطر ایئر لائنز آ گئی، پھر ایئر انڈیا آ گئی اور ہم لوگ برابر میں ہی کھڑے تھے۔ آپ لوگوں نے جیسے وہ ویڈیو جس کسی نے بھی اچھی بنائی ہے اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا جہازوں کا۔ تو یہ ہوا کہ ایئر انڈیا جہاز کو تو انہوں نے ٹیک آف کی اجازت دے دی بٹ اس کو بھی ہولڈ کروا دیا، اور ہولڈ کروانے کے بعد دوبارہ اس کو لینڈ کروا دیا۔ اس کو افغانستان کی ٹیریٹری سے نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ فیول بھی ضائع ہوا، جو کچھ بھی ہوا، بہرحال وہ لینڈ کر گیا، ہمارے برابر میں ہی کھڑا تھا۔ پھر اس کے بعد کوئی تقریباً 1:30 بجے کابل کے ٹائم کے حساب سے ڈپارچر ٹائم تھا، وہ تو خیر ہوا ہی نہیں بالکل بھی۔ ہم 4 گھنٹے کے بعد تقریباً 2 یا 3 گھنٹے کے بعد پیسنجرز آنا شروع ہوئے۔ پیسنجرز کی عورتوں تو ظاہر ہے رو رہی تھیں بیکاز عورتیں تو اپنے آنسو برداشت نہیں کر سکتی نا، اپنے آب و اجداد چھوڑ کر آ رہی تھیں، اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی تھیں۔ تو وہ بہن بھائی سب جو اگر ان سے انٹرویو بھی ہم نے جو لیا تو ان سے یہی پتہ چلا کہ ان کے بھائی ادھر ہیں، باپ ادھر رہ گئے ہیں، اپنے میاں کے ساتھ آ رہی تھیں، بچوں کے ساتھ آ رہی تھیں، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے ان کے۔ آدمی بھی بہت افسردہ تھے، آدمی تو خیر اپنے آنسو برداشت کر لیتا ہے، وہ شو نہیں کرتا، بٹ ان کے چہروں سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ غم زدہ ہیں۔ خیر سب آ کے بیٹھ گئے کچھ 2 گھنٹے تک، جب پھر کپتان نے اناؤنسمنٹ کی کہ ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے، ہمیں ٹیک آف کی اجازت نہیں دی جا رہی، پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم گراؤنڈ فیڈنگ کرا دیں، بچے بھی تھے تھوڑے، اور پھر ہم نے گراؤنڈ فیڈنگ کرا دی وتھ ٹی اینڈ ہاٹ کافی۔ اور پھر اس کے بعد بھی کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا، اس کے بعد بھی کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے، کوئی پرمیشن نہیں دے رہے تھے۔ پھر پیسنجر تھوڑے سے سوال جواب کرنا شروع ہو گئے، کپتان کو جا کے ہم بتاتے تھے، کپتان بہت اچھا CRM رہا کپتان، اور ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا، اور وہ فوراً اناؤنسمنٹ کر دیتے تھے، انفارم کرتے رہے پیسنجرز کو کہ یہ ہے سچویشن، یہ ہے سچویشن۔ کچھ پیسنجر اس میں سے لفٹ کے اندر پھنس گئے کیونکہ وہاں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تھی، اور ہمارے سامنے شیلنگ ہو رہی تھی، جہاز اڑتے تھے فائٹر، اور وہ جلال آباد کی پہاڑیوں کے پاس جا کے شیلنگ کرتے تھے، اور پہاڑوں کے پاس سے تھک اسموک ہمیں نظر آتا تھا بلیک کلر کا، اور وہ بمباری کر رہے تھے وہاں پر۔ پھر انہوں نے جب کہا کہ ویکنٹ کر دیں، ٹرمینل کو ویکنٹ کرنا شروع کر دیا، باہر سارے اسٹاف باہر آ کے بیٹھ گیا، اور پھر لفٹ میں بھی 3 پیسنجرز ہمارے پھنس گئے۔ ہم انہی کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے پیسنجر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اسٹک ہو گئی، ظاہر ہے بجلی بند ہو گئی یا کیا ہو گیا، اینی ہاؤ۔ پھر اس کے بعد ہم نے پھر ان لوگ ٹریفک سٹاف کو بتایا، سب کچھ بتایا، پھر انہوں نے کئی جا کے کچھ اپنے تعلقات استعمال کر کے لفٹ کو کھلوایا، اور اس طرح سے وہ 3-4 پیسنجر بچوں سمیت تھے وہ تو بیچارے، اور وہ پھر اینڈ میں آئے ہیں، آ کے بیٹھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ اب شاید ٹیک آف کی اجازت دے دی جائے گی، بٹ وہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے 777 ٹیک آف کیا، جو کیپٹن عزیر خان چلا رہے تھے، وہ خیریت سے ٹیک آف کر گیا۔ پھر اس کے بعد قطر ایئر ویز کو اجازت دی گئی، وہ بھی ٹیک آف کر گیا۔ پھر اس کے بعد ایئر انڈیا کو اجازت دی گئی، وہ بھی ٹیک آف کر گیا۔ جب ہماری 320 کی کیپٹن بجرانی کی ہم لوگوں کی جب باری آئی
تو وہ پھر ہولڈ میں ہم چلے گئے، اور وہ طالبان نے اے ٹی سی پر دھاوا بول دیا تھا، اور پھر اے ٹی سی سے اجازت نہیں ملی۔ پھر یہی ہوا کہ 4 گھنٹے 23 منٹ کے بعد جب ایک دم سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کپتان نے کہا کہ کیبن کرو ٹیک یور اسٹیشن فار ٹیک آف، اور اسپیڈ سے جہاز کو چلایا۔ یہ ایسا ایب نارمل رول بھی لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، اور ایک دم سے ٹیک آف کر دیا۔ اور پھر جب کروز میں گئے، فاسن سیٹ بیلٹس آف ہو گئے، تو میں جب کاکپٹ میں گئی تو کیپٹن نے بتایا کہ عالیہ ہم موت کے منہ سے نکل کے آ رہے ہیں، 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرنا۔ میں نے کہا کیا ہوا کیپٹن؟ تو کہتے ہیں کہ اے ٹی سی نے کہا کہ وی آر لیونگ اے ٹی سی روم، ٹیک یور اون ڈیسیژن۔ اب جب یہ کہہ دینا کہ ٹیک یور اون ڈیسیژن، تو یہ تو بڑا ہی کریٹیکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پھر یہ کیو میں جب میں کھڑا ہوا تھا وہاں پر ٹیک آف پوائنٹ پر، جب اجازت دے دی تھی انہوں نے، تو اجازت نہیں دی تھی انہوں نے، تو ہم کیو پہ کھڑے ہوئے تھے، تو میرے آگے 2 فائٹر جہاز کھڑے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹیک یور اون ڈیسیژن، تو میں نے فائٹر جہاز جب ٹیک آف کیے انہی کے پیچھے وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن اور ٹیک آف کر دیا۔ وہ جو اسپیڈ تھی نا، وہ اس وجہ سے اسپیڈ تھی اس طرح کی۔ اور الحمدللہ پھر اس کے بعد اے ٹی سی سے آواز آئی، تو میں نے کہا کیپٹن یہ کون بول رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اب ہم پاکستان کی ٹیریٹری میں ہم پہنچ گئے ہیں، تو یہ اب اس کو ہمیں وہاں سے یہ سب بات ہو رہی ہے۔ تو کیپٹن کا بھی بڑا تھینکس کہ انہوں نے کمیونیکیشن ہمارے ساتھ بہت اچھا رکھا، ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم 50 منٹس 45 منٹس کی تو فلائٹ ہوتی ہے۔ آفٹر ٹیک آف ہم نے بیوریج دے دیے جو بھی تھا، اور پھر اس طرح سے ہم لینڈ کر گئے الحمدللہ۔ 7:10 پہ ہم نے لینڈ کیا ہے۔ ہماری ڈیوٹی تقریباً 7:30 بجے سٹارٹ ہوتی تھی، اور یہ اسی طرح سے ہماری 12 گھنٹے سے بھی اوپر ڈیوٹی ہو گئی، لیکن الحمدللہ سیفلی ہم لوگ لینڈ کر گئے۔ جیسے ہی لینڈ کیا تو دروازہ جب کھولا تو ٹریفک والے نے کہا کہ میں نے کاکپٹ میں جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہتے ہیں سی ای او کا میسج ہے ان کے لیے۔ وہ اندر بھیج دیا، اور پیسنجر ڈس امبارک ہو گئے۔ تو کپتان جب باہر آئے تو میں نے کہا کیا ہوا کیپٹن؟ سی ای او کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے ہیں وہ تھینکس کر رہے ہیں کہ سیفلی آپ نے پیسنجروں کو جہاز کو لے کر آ گئے، کیونکہ صرف ہمارا جہاز کمرشل ایئر لائن وہاں پر رہ گیا تھا، 320 صرف، باقی سب ٹیک آف کر گئے تھے، اور ہم فائٹر جہازوں کے پیچھے ہم نے ٹیک آف کیا ہے۔ تو یہ تھی اپڈیٹ۔ اللہ کا شکر ہے ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ میں نے 2 رکعت شکرانے کے نفل بھی ادا کر لیے ہیں۔ تو دلی دعا ہے پی آئی اے کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے کپتان بھی بہت اچھے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور ہم لوگ خیریت سے جائیں، سب خیریت سے آئیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔